اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین حق کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور قرآن پاک جیسی محکم اور محفوظ کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل میں تمہیں بتاؤں، اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل، بلکہ بے شمار دلیلیں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا یہ مزاج نہیں کہ قرآن کو ہم سائنس سے پروف کریں، ضروری نہیں ہم قرآن کو پروف کرنے کے لیے سائنس، فزکس، کیمسٹری، جغرافی، میتھس ان سب کے سہارے لینا یہ ہمارا مزاج نہیں۔ لیکن اگر کوئی اس بات کا تقاضا کرے کہ کیا قرآن میں میتھس بھی ہے، کیا قرآن میں سائنس کی تھیوریز بھی ہیں، تب پھر ہم اس کو دلیل کے طور پر کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، ورنہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ سب چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی وہ حقانیت۔ اچھا، یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ دیا، اپنی طرف سے جمع کر دیا، تو بھی میرے عزیزو، عرب والے یہ بات کہہ سکتے تھے جو ان کے زمانے میں موجود تھے، کسی نے نہیں کہا۔ جو ان کے جانی دشمن تھے وہ بھی نہیں کہہ سکے، کیونکہ سبوں نے دیکھا کہ اللہ نے انتظام ہی ایسا کیا کہ پوری زندگی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے ہاں درس لینے کے لیے گئے ہی نہیں۔ ہمارے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ امی۔ ہم پڑھتے ہیں نا حضور کے نام پر درود، صلی اللہ علی النبی الامی۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا مطلب ہے جو کسی سے نہ پڑھا ہو، جو کسی سے نہ پڑھا ہو۔ سنبھل کر کے ترجمہ کرنا، کچھ بدبخت یہاں پر حضور کو بغیر پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ بغیر پڑھے لکھے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ جاہل کیا سمجھے جو پوری کائنات کا معلم بن کر کے آیا ہو، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن تمہیں سکھایا ہے، تم اس کو بے پڑھا لکھا کہتے ہو۔ امی کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں، جس نے ایسا کہا وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے۔ دیکھیں دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بغیر بے پڑھا لکھا جس کو ان پڑھ کہتے ہیں آپ، ایک ہے جو سب جانتا ہے لیکن کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، جس کے دل میں کوڑ ہے، جس کے دل میں بغض اور عداوت ہے، وہ امی کا ترجمہ ان پڑھ کرتا ہے۔ ان پڑھ کے ذریعے سے معاذ اللہ رب العالمین، جس نے ایسا کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس نے تنقیص کیا، حضور کی توہین کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کیا۔ اور ہم نے یہاں پر سنا بھی تھا، ہماری شہر میں کوئی ایسا ماڈرن آدمی آیا جو یہ کہنے لگا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ ظالم، تو نے لکھنا کہاں سے سیکھا؟ جس رسول نے مدینے کے اندر صرف 10 سال کے اندر 80,000 لوگوں کو قلم پکڑنا سکھایا، تم ظالم اس کو کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا تو پھر یہ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ کاتبان وحی ضرور ہیں، لکھنے والے صحابہ تھے، قرآن لکھنے والے صحابہ تھے، لیکن کیا حضور پڑھ دیتے تھے وہ گھر جا کر لکھتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں حضور کی صحبت میں وہ بیٹھتے تھے، قرآن کی آیتیں جب اترتی حضور فرماتے لکھو، اب جب وہ لکھتے تو حضور بتاتے یہ اس طرح سے لکھو، یہ اس طرح سے لکھو۔ آیتوں کو کہاں سے کیسے لکھا جائے میرے آقا خود تعلیم فرماتے۔ یہ اور بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود قلم نہیں اٹھایا، لیکن ہزاروں کو قلم پکڑنا خود سکھایا ہے میرے آقا نے، اور جو یہ کہتا ہے وہ ہمارے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اگر حضور لکھنا نہیں جانتے تھے تو اس آیت کے مطابق رب نے انہیں سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اللہ فرما رہے ہم نے وہ سب سکھا دیا۔ سب میں کیا کیا آیا؟ سب میں کیا کیا آیا؟ سب میں میرا اور تمہارا نام بھی آ گیا۔
ہاں میرے رسول کو اللہ نے وہ بھی سکھا دیا کہ اتنے زمانے کے بعد یہ لوگ آئیں گے، فلاں آئیں گے. حضور کو اللہ نے سارے علوم سکھائے، اس میں لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، ساری چیزیں آ گئی. علمک ما لم تکن تعلم.